اے انسان، اگر تمہیں خشکیوں میں اور تریوں میں یعنی دین کے اجالے میں یا رات کے اندھیروں میں تاریخ میں ہو یا پہاڑ کی بلندیوں پر ہو، دنیا کی کسی بھی کونے پر اگر تمہیں تباہیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، اللہ کا عذاب نظر آتے ہو کہ اللہ نے عذاب دیے، تو اللہ کی قسم تم یہ مت سمجھو کہ اللہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگوں سنو، اگر تمہیں دنیا کے اندر کہیں تباہیاں نظر آتی ہے، کہیں بربادی نظر آتی ہے، کہیں تمہیں نقصانات نظر آتے ہو، تو یہ سمجھو انسان ہم نے تمہارے اوپر ایک ڈائریکٹ ہم ظلم و ستم نہیں کیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کرتوت ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے برے اعمال ہے جو تم نے سماج کے اندر رہتا ہوا کیا ہو، جو تم نے رات میں کیا ہو، جو سماج کے اندر برائیاں، جو سماج کے اندر گھنونی چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے یہ جو عذاب ہو رہی ہے، یہ جو سزا مل رہی ہے، یہ ان کی پاداش سے مل رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے میرے بندو، میں عذاب کو دینے کے بعد تمہاری کچھ بدعمالیوں کی سزا میں تمہیں دے رہا ہوں، تاکہ اگر میں تمہارے ہر ایک برے اعمال کا سزا دینا چاہوں تو تم بچ نہیں سکتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین ہماری کچھ کچرا چٹھاؤں کا، ہماری کچھ بدعمالیوں کا اللہ ہمیں سزا دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کی آیت سے اسپشٹ ہو گئی بات کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی عذاب مسلط ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور میں عذاب دینے کا مطلب یہی ہے انسان، تاکہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب کرونا وائرس دنیا میں آیا، یہ بیماری جب دنیا میں آئی، اس نام سے دنیا میں پھیلا، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جو شرابی تھا، جو مکاری تھا، جو زناکار تھا، جو بدکار تھا، جو بدجلن تھی، وہ بدجلن سے باز آ گئی، جو زناکار تھا وہ زناکاری سے باز آ گئے، جو شرابی تھا وہ شراب سے باز آ گئے۔ یعنی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ گیا۔ وہ مسجدوں کے دیواروں میں جا کر فجر کی اذان میں بھی نماز پڑھتا ہو، ظہر کی اذان میں بھی باجماعت نماز پڑھتا ہو، یعنی اللہ کا خوف ان کو گھیر لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب دنیا میں ڈالا، جس کا پوری دنیا کی سائنسدانوں نے پورے کوشش کرنے کے بعد پوری دنیا نے کوشش کی، آخر اس کا نام رکھا گیا کورونا وائرس۔ کسی ایک کو ٹچ کرنے سے، ملنے سے ان کا بیماری پھیل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بیماری چلی گئی تو اب انسان کا وہی ہر دھرمی، انسان پھر وہی گناہوں کے اڈاؤں میں، انسان پھر مسجدوں سے باہر۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان، ہم نے تمہارے ہاتھ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے عذاب مسلط کیے، اور یہ عذاب اس لیے کیے تاکہ تمہارے بدعمالی جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ آج سماج کی اصلاح ہو کیسے؟ سماج سدھرے تو سدھرے کیسے؟ سماج کی اصلاح ہوگی کیسے؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار اس کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری کے بارے تمہیں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک مکھیا ہے تو مکھیا کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا، ایک ممبر ہے وہ سدسیہ ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ایک اگر انڈیا کا پردھان منتری ہے تو ان کی خلافت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا، ایک عالم دین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے متعلق اسے پوچھے گا۔ یعنی انسان کو ان کے تمام ذمہ داریوں کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، ان کو دینا پڑے گا۔ اور لوگوں، صرف نماز پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا ہے، زکات دینے سے کافی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرض کردہ چیزوں کو عمل پیرا کرنا ہے۔
ہم نے دوسروں کو اوپر جھانکی لیکن اپنے کو اوپر نہیں دیکھا کہ ہم کیا ہے. یہی تو حالت تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. یہودی دوسروں کو بولا کرتے تھے نماز پڑھو، لیکن یہودیوں کو پتا تھا کہ ہمارے تورات میں اور زبور میں عیسائیوں کو پتا تھا، لیکن ان کے باوجود بھی ان لوگوں کو کہا پھرتا تھا نیک کاموں کے بارے میں، لیکن خود نہیں کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اے میرے یہودیوں اور عیسائیوں، جبکہ تم جانتے ہو ہم نے تمہاری کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کا تم دوسروں کو حکم قائم کرتے ہو. اسی چیز اللہ نے ہمارے قرآن کے اندر نبی کے اوپر جو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اللہ کے بندو، اے محمد کے امتو، سنو تم بھی جو کام نہ کرو وہ دوسروں کو حکم مت دیا کرو. آج ہم خود نمازی نہیں ہیں اور دوسروں کو نماز پڑھنے کے حکم دیتے ہیں. میرے بھائیو، سماج کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. سماج اصلاح ہوگی کیسی؟ سماج کا سدھار کیسے آئے گا؟ بے پردگی میں جلسہ ہے، ہم جلسوں کو سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی تقریر ہم سنے. ماں بہنوں آپ سے بھی میں خطاب ہو کر کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. جتنے بھی تقریر ہم نے سنی، ہمارے کانوں نے یہ تقریریں سنی، اللہ کی قسم اتنے بے حیائی بڑھتا چلا گیا، بے پردگی بڑھتی چلی گئی. آج نوجوان تقریر سننے کے بعد شراب کے دھومے ہیں. آج نوجوان، آج مسلمان امت محمدیہ آج یہ تقریر سننے کے بعد یہ آج شراب کے دھومے ہیں، یہ آج زناخوری میں مبتلا ہے، یہ سود و بیاج کے اندر بھی مبتلا ہے. ان کا نماز ہو تو قبول کیسے ہو؟ ہم نے تقریر سنی ہے، وعظ و نصیحت ہم نے سنا، ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں 10 سے مت ایمان میں ہو جائے، ذرا سا کمی آ جائے نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے حجاج ابن یوسف کا. یہ حجاج ابن یوسف کون تھا؟ یہ وہی حجاج ابن یوسف تھا جو قرآن کا اعراب لگانے والا تھا. زیر زبر کا حرکت جو ہے یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائی. یہ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بنتا نکلا تھا. حجاج ابن یوسف کے بارے میں لوگ جب ان کے بارے تنگ آ گئے، ان سے جب بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان لوگوں نے کیا کیا، حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ حجاج ابن یوسف کو روکیے، وہ بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے ظلم و ستم اور برداشت ہونے کا لائق نہیں ہے. آپ حجاج ابن یوسف کے بارے اللہ سے کچھ دعائیں کیجئے. لوگوں سننا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ یہی بات تھی. اور لوگوں حجاج ابن یوسف کی کوئی آج کے حجاج ابن یوسف کی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی تو تمہاری ہے، اس لیے کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے حجاج ابن یوسف کو اللہ نے ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم چائے کی بوتلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پردھان منتری غلط ہے. ہم کہتے ہیں، ہم ووٹنگ کے سمے آتا ہے 500 میں ایمان بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پردھان منتری غلط ہے، ہم کہتے ہیں مکھ منتری غلط ہے. نہیں میرے بھائیوں، وہ اپنی جگہ میں صحیح ہے. اللہ نے جو اس کو عہدہ دیا ہے وہ غلط کرے یا صحیح کرے، لیکن تمہارا ہاتھ میں تو ریموٹ تھا، تم نے غلط کر کے بھی آج تم چائے کے چسکیاں لے رہے ہو. پردھان منتری یہ نہیں بننا تھا، یہ فلاں منتری یہ نہیں بننا تھا. تمہارے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے اس طرح کی حکومت مسلط ہے تمہارے اوپر. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اسی چیز پر ہمیں ایک اکٹھا اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، سمجھ بگڑتا جا رہا ہے، یہ قوم بگڑتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، آج سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہماری نیت میں کھوٹ ہے. ہم نے جلسہ کو تیار کیے، ہم نے جلسہ کو انعقاد کیے. ہماری نیت ہے کہ ہماری مسجدیں بن جائے. سب بھر میں مسجدوں تو بنا لی، ایمان کی حرارت والوں نے من وہی پرانا پاپی رہ گیا، پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہماری یہ عادت ہو گئی میرے بھائیوں، سماج کے اندر کوئی اصلاح نہیں، سماج کے اندر کوئی چینجنگ نہیں. آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ نوجوانوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جوانی کے بارے میں قرآن میں اعتراف کیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ رب العالمین نے نوجوانی کا ڈیٹیل اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. سورہ روم کے اندر اللہ نے بیان کیا اے جوانو ہم نے تم کو جوانی دی ہے. یہ جوانی بہت اہمیت والی جوانی ہے. لوگوں سننا بہت اہمیت والی جوانی ہے. نوجوانوں تیرا ایمان کیا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اس منچ پر بیٹھ کر کے کہ تیرا حقیقت کیا ہے, تیرا وجود کیا ہے, تیرا ویوہار کیا ہے, تیرا ششٹاچار کیا ہے, تیرا اخلاق کیا ہے, تیرا باپ کیسا ہے, تیری ماں کیسی ہے, تیری تربیت کیسی ہے. پتا چل گیا ابھی کچھ دن پہلے ایک ہمارے غیر مسلم کی ایک پوجا چل رہا تھا. ان میں ہمارے پر چڑھ کے باپ بھی بیٹا بھی ایک ساتھ گناہ میں ملبس. میرے بھائیوں نہیں کہتا ہوں ان کا دھرم غلط ہے, نہیں کہتا ہوں ان کا مذہب کو میں گالی دیتا ہوں, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. تمہارے گھر بجانے کے لیے نہیں آیا تھا. لیکن نوجوانوں یہ ایمان کا للکار ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے تمہارے, یہ للکار کی ہے. میرے بھائیوں آج تمہارا ایمان کہاں ہے؟ جلسوں میں بلانے کے لیے بار بار صدر جلسہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پنڈال کے نیچے آؤ. تمہارے آنے میں تمہارے نانی مر جاتی ہے. میرے بھائیوں یہی تو تمہاری کیفیت ہے, یہی تو تمہارا ویوہار ہے. جس چیز کو جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے آج اس چیز سے تم دور ہو. میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سماج کیسے سدھرے گا؟ یہ قوم کیسے سدھرے گی؟ یہ نسلیں کیسے سدھرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. نوجوانوں یہ ہاتھ اور کھیت اور مولی کی کھیتی نہیں ہے, یہ گاجر اور بھنڈی کی کھیتی نہیں ہے کہ تم کرو سمے پر آئے تم اپنے ہاتھ سے بولو. یہ ہدایت کی کنجی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے وہ دے اور جسے نہ چاہے وہ نہ دے. اللہ رب العالمین انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ اللہ ہدایت پا جاتا ہے, جس کو نہیں اللہ دینے کا چاہتا ہو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو یہی کہتا ہوں کہ آج معاشرہ کا سدھار کیسے ہو؟ ہم کو خود سدھارنا پڑے گا, خود سدھارنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا 11 نمبر آیت سورہ رات کے اندر کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم. میں اس وقت تک اس قوم کی حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ حتی یقوموا یہاں تک کہ وہ قوم کیا کرے بانفسہم, وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. یعنی ہم کو اپنے حالات خود بدلنا پڑے گا میرے بھائیوں, تب جا کے اللہ ہماری حالت بدلے گی. ورنہ جلسے اور تقاریر سننے کے بعد ہماری حالت ویسے ہے. بے پردگی زیادہ ہے, زناکاری بھشٹاچار زیادہ ہے, چوری اور زناکاری. آج شراب کے اڈوں میں جا کے دیکھو جتنے غیر مسلم کا قدم نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ لائن ہمارے مسلمان مردوں کا اور نوجوانوں کا ہے. میرے بھائی سماج میں جی رہا ہے. اور سردار اور منڈل جی یہی کہہ رہے ہیں کہ شادی میں اگر بتاسا کم آ جائے اور پان کم آ جائے تو پھر دیکھنا ٹنکا کے چوٹ پر اعلان کروں گا, اس کو سماج سے بیکٹ کر دوں گا. آئے گارجن تم سے خطاب ہو کر کہتا ہوں تم اپنی ذمہ داری چھوڑ دو اور ذمہ داری پر تم عمل کرنا سیکھو. بس یہی تو کہنا والا
بجلی کی کنیکشن سے پھر چلایا گیا۔ بہرحال جو میں بیان کر رہا تھا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ باپ کی ذمہ داری اپنے اولاد کی اور اپنے اہل ویال کی طرف ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عالم کی ذمہ داری پورے قوم اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک رہنما بنتے ہیں اور ان کے حدیث و قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر بنتی ہے۔ اسی طرح ایک گاؤں کے منڈل اور سردار کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ سماج چلے کیسے، سماج بے نمازی، شراب میں جوا خوری، شرابی، ساری چیزوں کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے جو دور سردار اور منڈل جی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں معافی چاہتا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا ہوں، لیکن میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کی کرسی سنبھالنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین صرف اصلاح معاشرہ آج سے نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کو جب نبوت کی مہر لگائے گئے اور آپ نبی بنا دیے گئے اور آپ کے اوپر جب یہ آیت نازل ہو جاتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت اللہ کے نبی کو پر نازل ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی اس آیت کے بوجھ پر، اس آیت کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی کو حضرت جبریل امین ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ جائیے اور اس آیت کے آپ پورے طریقے سے اس کا کیا کیجئے، پورے طریقے سے ان کو وصیت کر دیجئے، ان تک پہنچا دیجئے۔ بلغنی ولو آیا، آپ نے جو حدیث و قرآن آپ تک پہنچی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو ادھر تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی کو اوپر جب آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک خاندان کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا بنی قابلوا انقذوا نفسکم من النار، فرماتے ہیں اے قابلو کی اولاد، جہنم کی آگ سے بچو۔ اور کہتے ہیں اے مرہ بن لوط کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، جہنم کی آگ سے بچو۔ اے عبد شمس کی اولاد، جہنم کی آگ سے بچو۔ اے بنو حازم کی اولاد، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی یہ بات کہہ کر ختم نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ میری بیٹی، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یعنی اللہ کے رسول اپنے رویات کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ وہ لوگوں یہی تو مولوی لوگ کہہ رہے ہیں، یہی تو سماج کے اور علماء کہہ رہے ہیں، 5000 اور 3000 میں رہنے والے عالم دین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی بچو اور اپنے اہل ویال کو بھی بچاؤ۔ اب دیکھنا کہ خود بڑا نمازی بن چکے ہو، بڑے مصلی بن چکے ہو، تمہاری بیوی نماز نہ پڑھے، کیا تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ تمہارا غلط وچار دھارا ہے، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف کافی نہیں ہے، اللہ کا سارے احکام کو بجا لانا یہ تمہارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے خطبہ مرحومہ کے بعد جو آیتیں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو بات کہی ہے، او میرے بندو سنو، اس جہنم کی آگ سے بچو، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے نوجوانوں، اے میرے بندو، اللہ کے نافرمان بندو، اللہ پر ایمان لائے ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کے بچاؤ۔ میری مائیں اور بہنیں، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بچاؤ۔ اور لوگوں، خود بھی بچتے ہو، تم تہجد گزار ہو، لیکن تمہیں کبھی توفیق نہیں دیتی ہے
اللہ نے کبھی تمہیں توفیق نہیں ہے. تمہارا ایک بیٹا رات بھر موبائل میں پریشان ہے, ایک بیٹا تمہارا رات بھر چوری اور اڈا بازی کر رہا ہے, تمہیں کبھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی. اے میرے بیٹا, اے میرے لگتے جگر, چل کم از کم تو فجر کی نماز میں جا, باجماعت کے ساتھ تو میرے ساتھ تو نماز پڑھ لیا کر. اے میری ماں اور بہنیں, میں تم سے بھی خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, تم تو بڑی تہجد گزار ہو, فجر کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہو, تم نے کبھی وہ تمہاری بیٹی کو نہیں کہی اے میری بیٹی تم رات بھر کسی غیر محروم لڑکے کے ساتھ تم چیٹنگ کر رہے ہو, باتیں کر رہے ہو, اور میری بیٹی یہ غلط کام ہے, یہ غلط چیز ہے, آؤ نماز پڑھ لو, ساتھ میں نماز پڑھ لو, توبہ کرو, ان چیزوں سے باز آنا ہے. انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجار. اے میرے بندو, جہنم کی آگ سے وہ مراد ہی ہے, دنیا کی آگ جلانے کے لیے کافی تھا. جہنم کی آگ اللہ نے بہت سارے جگہوں میں حطامہ کیوں کہا ہے, اللہ نے حطامہ کیوں کہا ہے میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطامہ اس لیے کہا ہے بہت خطرناک آگ ہے, بہت, اللہ نے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بنا کر تیار کر کے رکھے ہیں. وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلائی جائے گی, وہ جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلائی جائے گی. او میرے مائیں, او میری بہنوں سنو, او میری بھائیوں سنو, او نوجوانوں سنو, وہ گاجر حضرات سنو, وہ جہنم کی آگ اللہ پیٹرول سے نہیں جلائے گی, کیروسین سے نہیں جلائے گی, کوئلے سے نہیں جلائے گی, پھر کس سے جلائے گی؟ اود و غناس والحجار, وہ انسان اور پتھر سے جلائے جائیں گے. وہ تمہارا بیٹا ہوگا, وہ تمہاری بیٹی ہوگا, وہ تم ہوں گے, وہ ہم ہی ہوں گے, وہ ہم بدنصیب ہوں گے جو جہنم میں چلیں گے. او میرے بھائیو, دنیا کمانا منع نہیں ہے, دنیا کماؤ, لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول مت جانا. جہنم کی آگ بہت خطرناک آگ ہے میرے بھائیو, اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے, اور بار بار تحقیق کے ساتھ اللہ نے کہا بچو, خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی بچنے کے لیے کہا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کے لیے کہا. آج ہم خود مصلی بنے ہوئے ہیں, بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی فکر نہیں ہے, بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بیٹی بے پردگی سے چل رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, باپ کو کوئی فکر نہیں ہے, بیٹا کو بھی, بھائی کو بھی فکر نہیں ہے کہ میری بہن بے پردگی کے ساتھ چل رہی ہے. او میری بھائیو, ہاں نماز پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں تمہیں احکام کو بجا لانا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو پھر چوری کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو تیرا بیٹا چوری کرنا جائے اور اسی کے حرام کمائی تم کھاؤ, یہ نہیں کہا تم بڑے مصلی بنے رہو اور تمہاری بیٹی کسی غیر لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کرے, اللہ نے یہ نہیں کہا. ہاں تو انفسکم واہلیکم نارا, تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ وہ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے بھائیو, اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی کسی کا لڑکا کو اگر کوئی تکلیف آ جائے, کون بچوں سے محبت نہیں کرتا ہے, کون چاہتا ہے کہ میرے بچے پریشان رہیں, لیکن آج انسان اپنے بچوں کو دہتا اور وہ خطرناک آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے, ان کے بعد بھی باپ یہ نہیں کہہ رہا میرا بیٹا باز آ جاؤ. اور نوجوانوں, تمہارے باپ تمہاری کمائی کے لیے کہہ رہا ہے بیٹا 1 منتھ ہو چکا ہے, 1 مہینہ ہو چکا ہے, 25,000 اکاؤنٹ میں لگا دو, ایک پیسوں کا حساب رکھا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, کبھی سوچو سے کہ تمہارے باپ کبھی تمہیں کہا بیٹا تو نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں, اے میرے بیٹا تو کما تو رہا ہے صحیح, کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی, کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ ابھی اگر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ عشاء کی نماز کتنے آدمی پڑھا ہے, الحمدللہ سب نمازی ہوں گے, باقی سب بے نمازی ہوں گے. تقریر سننے سے کیا فائدہ میرے بھائیوں, جواب تو دینا پڑے گا آپ کو. آج یہ رات بھر اپنے آنکھوں کو پھوڑ کر کے جو تقریر سنتے ہیں, اس کا وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کی نیت اگر کھوٹ ہے میرے بھائیوں, موت کب آئے گی میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن یہ بتاتا موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, موت کب آئے گی. تم یہ جو سوچتے ہو نا, انسان ایک تفسیر میں لکھتا ہے کہ انسان
موت سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ موت انسان کو دور کرتا ہے زندگی سے۔ وہ کہتا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی، تو چلنا آرام کمانا، کوئی فکر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائی کو اسی طرح کرتے کرتے ملک الموت اپنے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں۔ بس کام ختم، سمیٹو اپنی زندگی کو، سمیٹ لو۔ اب اس سے سوال کرو پھر تم ہم کو ہوش حواس میں کیوں رکھے تھے؟ آج کیوں دستک دے رہے ہو میرے بھائیوں؟ کوئی سنوائی نہیں ہوگا، کوئی سنائی نہیں ہوگی آپ کی باتوں کو۔ میرے بھائیوں، تو سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں، جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، روپیے زیادہ، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں کسی اگر غلط کام میں پھنس جاتے ہیں، پولیس ہمیں پکڑ لیتی ہے تو ہم اس میں رشوت دے کے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی کھنڈن کیا قرآن کے اندر کہ نہیں، تمہارے پیسہ بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے، تمہارا روپیہ بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنم کا جو داروغہ رہے گا، جہنم کا جو نگہبان رہے گا، او میرے پیارے ساتھیو، جہنم کا جو داروغہ رہے گا، اللہ کا جو حکم پالن کرنے والا، اللہ نے جو فرشتہ کو مقرر کر کے رکھا ہوگا، وہ بہت ہی کٹھن ہوگا، وہ بہت ہی سخت مزاج کا ہوگا، کسی کے ساتھ مربت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ، وہ داروغہ کسی سے مسلط اور کسی سے نرمی اختیار نہیں کرے گا۔ وہ لوگوں، اگر تم یہ ہوش حواس میں ہو کہ جہنم کا فرشتہ سے ہم رشوت دے کے بچ جائیں گے، بہت بڑے پتی کا مالک ہو بچ جاؤں گا، یہ تمہارا سوچ غلط ہے، یہ گندی سوچ ہے تمہاری۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سماج کے پیچھے میرے بھائیوں نوجوانوں کا کردار بہت اچھا رہنا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ آج کا میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور نوجوانوں کا کردار۔ میرے بھائیوں، آج نوجوان نسلوں کو جس نوجوان نسلوں کو کہا گیا ہے ریڑھ کی ہڈی، یہ نوجوان سدھر جائے تو سماج کی اصلاح ہو جائے گی، یہ نوجوان سدھر جائے یہ قوم سدھر جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا سورہ کہف کا اصحاب کہف جس کو کہا گیا ہے، ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس واقعے سے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے نوجوانوں، بڑی ایک لمبی لسٹ ہے شریعت کو بچانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے، اس میں نوجوانوں کا کردار نبھانا پڑے گا۔ آج نوجوان کہاں ہے؟ قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، میں ایک نوجوانوں کا ایک واقعہ، حقیقی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوانوں غور سے سننا کہ نوجوانوں کے لیے اس ریڑھ کی ہڈی کیوں کہا گیا ہے، اور نوجوان ریڑھ کی ہڈی کیوں ہے؟ یہ نوجوان نسلیں سدھر جائے تو یہ قوم سدھر جائے گی، یہ نوجوان نسلیں اگر پیڑھی سدھر جائے تو یہ سماج کا اصلاح ہو جائے گی۔ میرے بھائی جو اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس میں کہ انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف کا باری واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، 9 یا 9 سے کم تعداد میں، 7 یا 9 کا ذکر ہے میرے بھائیوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ 9 یا 7 نوجوان تھے۔ اس وقت کے بادشاہ جو ہوتے تھے، یہ بادشاہ تھے، اس نوجوان کے طور پر وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، وہ دقیانوس تھا۔ ایسا معاملہ آیا، وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ نے کہا، میں سورہ کہف کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، نوجوانوں سننا، یہ تمہاری زندگی کو بدل دینے کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، یہ تمہاری زندگی کو بدل دے گی یقیناً اگر تمہارے نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ چند نوجوان جب ان کے حکومت کے سرے میں، جب ان کے حکومت کے وجہ ان کو پریشانی ہوئی اور اس دور حکومت نے وہ دقیانوس اور ظالم و جابر بادشاہ نے یہ کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرو، بتوں کی پرستش کرو، بتوں کو مانو، اللہ کو چھوڑ کر غائب کے سامنے پوجا پاٹ کرو۔
اللہ نے ان چند نوجوانوں کو انہم فتیاتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی اور ان کی ہدایت میں اللہ نے ترقی دے دی، اضافہ کر دی اللہ نے، اور ان نوجوان نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے یہ چند نوجوان اپنے علاقے کے اندر ایک گھر بناتے ہیں اور اس گھر میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو عید کو بجا لاتے ہیں۔ اتنے میں پورے سماج کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ ہاں اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اس دور حکومت کے اندر کچھ نوجوان ہیں جو اللہ کو پوجتا ہے، اس معبودوں کو نہیں پوجتا ہے، ان معبودوں کو نہیں پوجتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نوجوان کے بارے جب شکایت پہنچی، وہ بادشاہ نے انہیں بلوایا اور کہا دیکھو اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو، اللہ کو ماننا نہیں چھوڑتے ہو، تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیا جائے گا، تمہارے اوپر ٹارچر کیا جائے گا۔ بات وہی نکلی، ان 7 کے 7 نوجوان راتوں رات گھر سے نکل گئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے ایک گھر میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور اس گھر میں بنا لینے کی نوبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سنین عددن، کئی سالوں تک تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے 309 سال تک اس میں سوئے رہے۔ ایک اللہ نے دیوار کھڑی کی، اور اس دیوار کھڑی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے دیوار کو کھڑا کیا کہ اس دیوار کھڑے کرنے کی وجہ سے نہ اس کو دھوپ لگ رہے تھے، نہ ان کو شام کی دھوپ لگ رہے تھے، نہ صبح کی دھوپ لگ رہے تھے، اللہ اس کے کنڈیشن میں رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، وہی نوجوان اسلام کے لیے پرچار بنا، اسلام توحید کا کیا پرچار بنا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں تم سدھر جاؤ، یہ نسلیں سدھر جائیں تو یہ سماج اصلاح ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج نوجوان تباہ ہے، نوجوان بربادی کا دہانا رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ نوجوان سدھر جائے گی تو پورے قوم سدھر جائے گی۔ لیکن ہاں، اس سے قبل میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، سماج کیسے سدھرے گی، کیسے سدھرے گا، یہ سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس میں گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نگرانی رکھیں کہ بچے ہمارے کہاں ہیں۔ الحمدللہ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے پکا سچا نمازی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بیٹا رات اڈا بازی کرتا ہے، بیٹا سٹا لگاتا ہے، بیٹا فری فائر میں مست ہے، بیٹا جوا خوری ہے، بیٹا شرابی ہے، بیٹا مکاری ہے، تم باپ ہو، اس کے باوجود بھی تمہاری زبان میں ایک بھی ان کے لیے بدزبانی کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کیوں سخت زبان نہیں نکل رہے ہیں؟ تم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلی سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مسلی ہوگا، یہی مسلی ہوں گے جو بڑے نمازی ہوگا، بڑی بڑی داڑھی ہوگی، ٹوپی لگائے ہوئے ہوں گے، آدھا چمکیں گے، جنت میں جانے کے لیے ابھی وہ سمجھے گا کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی ہے، بس تیار ہوگا جنت میں جانے کے لیے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئے گی، اے اللہ، میرے باپ کس وجہ سے جنت جائے گا؟ کہ تیرا باپ نیک عمل کیا ہے، تہجد گزار تھا، بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ میرے ماں سننا، میری بہنیں سننا، کان کھول کر سنو، تم نماز پڑھتی ہو، بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تربیت دینا تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب تم جنت کے راستے میں ہوگی اور تمہیں روکنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، پیچھے سے آواز آئے گی، اے اللہ، یہ کیوں جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یہ کیوں میری ماں جنت میں جائے گی، میرا باپ کیوں جنت میں جائے گا؟ اللہ کہے گا، میرے بندہ، تیرے باپ نے نیک کام کیا تھا، تیری ماں تہجد گزار تھی۔ اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے، یہ شکوہ شکایت کریں گے، یہ حجت پر کھڑے رہ جائیں گے۔ اے اللہ، کیا میرے باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی کہ میرے باپ مجھ سے کہے، اے میرے بیٹا تو نماز پڑھ؟ بھی کہے گی، اے میرے اللہ، کیا میرے شوہر کو بڑی ذمہ داری نہیں تھی؟ میں ان کے کپڑا صاف کیا کرتی تھی، میں ان کو کھانا بنا کے دیا کرتی تھی، میں ان کے سارے کام کیا کرتی تھی، ان کی گھر کی پوری ذمہ داری نبھایا کرتی تھی۔ کیا میرے باپ کا، میرے شوہر کو کوئی ذمہ داری نہیں تھی تو مجھے نماز کے لیے کہے؟ اگر ہاں، میں پردگی کے لیے جہنم جا رہی ہوں، اے اللہ، تو کیا میرے شوہر نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا، اے میری بیوی، تم بے پردگی سے چل رہی ہو؟
او میرے بھائیوں، وہ جنت میں جانے والوں جس کا دل یہ کہتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو تم تو بچ گئے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو خود بھی بچو اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ، وہ جہنم کی آگ سے اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ایک مدت دی ہے، ایک سمے دیا ہے ہمیں رات کو سدھرنے کے لیے۔ نوجوانوں، آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اس جوانی کے بارے اللہ پوچھے گا، اس جوانی کے بارے اللہ پوچھے گا، ہے نوجوانوں جوانی کہاں گوائے ہو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں، سبعات ظلهم اللہ وظلہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نسا بالعبادۃ اللہ۔ اس میں ذکر سات کے ہیں، لیکن ایک بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، وقت کی کمی ہے، بہت وقت لے چکا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتا ہے، وہ نوجوان بھی رہے گا عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے تلے، وہ نوجوان بھی رہے گا جو نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور نوجوان ہو، جوانی کی عمر میں سٹا لگانے والوں، فری فائر کرنے والوں، کسٹم کھیلنے والوں، اور نہ جانے کتنے کیٹنگ اور کتنے کیٹنگ بال کمانے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہاں مر جانے کے بعد فرشتے بھی تمہیں پہچان نہیں دیں، ان کی دماغ بھی کہاں نہیں کرے گا کہ امت مسلمان ہے یا کسی اور دھرم کا ماننے والا تھا۔ تمہاری ٹائٹنگ اور تمہاری ڈیزائن سے وہ بھی پریشان رہ جائے گا، یہ کون سے دھرم سے ہے، من ربک کا، ما دینک کا، ومن نبیک کا جب پوچھے گا تو تم کس نبی کی امت ہے، یہ پوچھنے بھی شرم آئی کو یہ کون سی امت کی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ اللہ رب العالمین 5 سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا، ان میں سے ایک ہوگا عن عمرہ فیما افنا، ان عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کہ جو عمر تم نے کہاں گوائے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تم دراز ہو چکے ہیں، میں بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو ایک ایک سمے اور ایک ایک منٹ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرتے ہو؟ اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور دوسرے نمبر میں جو ہوگا وعن شبابہ فیما افنا، پھر نوجوان کے بارے میں، اے نوجوانوں، تم نے اپنے جوانی کو کہاں گوائے ہو؟ تم نے جوانی اللہ نے تمہیں دی تھی، طاقت اللہ نے دی تھی، عقوبت اللہ نے دی تھی، اس طاقت کو تم نے کہاں گوائے ہو؟ اللہ تم سے پوچھے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، غلط جگہوں میں، غلط چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اللہ کا قسم، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کو صحیح ضرب میں، صحیح جگہ میں خرچ کرو، اور نیت کرو اس جلسے سے، اللہ ایک بات، ایک ہی چیز کرو کہ میں 5 گانا نماز پڑھوں گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائیوں کو ختم کر دینے کی ایک دوا ہے، ایک علاج ہے میرے بھائیوں۔ نماز پڑھو، ساری برائیاں جس ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ مقرر آ چکے ہیں، ہمارے شیخ آ چکے ہیں، زیادہ بیٹھا کے بولنا بھی یہ مناسب نہیں ہے، میں وقت زیادہ لے چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوئے رہا العالمین، ہم سامعین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین۔ ہم نے جتنے بھی تقریر آواز و نصیحت سنے ہیں، اللہ ان کو سننے کے بعد اللہ ایک ایک چیزوں کا اللہ مجھے توفیق دے، اللہ پڑھنے کا نمازی بنا دے، اللہ ہم نے اپنی زندگی کو صحیح جگہ میں اور صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ